پچھلے 60 سالوں میں صرف ایک ہی طبقے نے پاکستان میں ٹیکس دیا ہے اور وہ ہے سیلری کلاس. یہ وہی پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے نیا پاکستان کی بنیاد رکھی تھی دھرنوں میں گرمی میں خراب ہو کے، اور اب ان کو اپنی محنت اور ووٹوں کا پھل مل رہا ہے ان دا شیپ آف شبر زیدی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں ٹو ایکسپلین. ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا پاکستانی اکانومی میں 19% شیئر آف جی ڈی پی ہے، لیکن ان کی ٹیکس کنٹریبیوشن صرف 2% ہے. اس کا مطلب باقی بوجھ ہسٹوریکلی پاکستان کی سیلری کلاس بیئر کر رہی تھی. اب شبر زیدی صاحب ان لوگوں کے اور طبقوں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا فیئر شیئر پے کریں ٹیکس کا. پاکستان نے پچھلے سال اراؤنڈ 3800 بلین روپیز آف ٹیکس کلیکٹ کیا تھا. اس سال کا ٹارگٹ 5500 بلین روپیز ہے، جو 45% انکریز ہے ایک کمزور اکانومی کے اندر، جہاں ہمارا لارج پارٹ آف ٹیکس جو تھا وہ کسٹم ڈیوٹی ہے ایٹ امپورٹ سٹیج. اور آج کل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی بیٹنگ آرڈر سے بھی زیادہ تیز کولیپس کر رہے ہیں انڈر پریشر. ان سب چیزوں کے باوجود ٹیکس کلیکشن از اپ اوور 30%. اور آئی ایم ایف کے مشن نے بولا ہے کہ دے آر ویری امپریسڈ اینڈ انکریجڈ بائی آر ریونیو گروتھ. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ 3 بنیادی ریزنز ہیں. نمبر 1، شبر زیدی نے 1000 سے زیادہ ایف بی آر آفیشلز کو ری شفل کیا ہے تاکہ کرپشن رکے اور لوگ ایک ہی سیٹ پہ زیادہ وقت نہیں بیٹھیں. نمبر 2، ٹیکس پالیسی کے اندر ریفارم آیا ہے. ریئل اسٹیٹ کی ویلیویشنز جو ہیں وہ ریئل پرائسز کے قریب لائی گئی ہیں، اور بینکنگ ٹرانزیکشن سے ریئل اسٹیٹ کو لنک کیا ہے تاکہ نہ صرف کرپشن رکے اور وائٹ میں ٹرانزیکشنز ہوں، لیکن انویسٹمنٹ بھی پروڈکٹیو سیکٹرز آف دی اکانومی میں آئے، بجائے اس کے کہ لوگ پلاٹس میں پیسے پارک کر دیں. نمبر 3، ٹیکس ریفنڈز جو ہیں وہ ایشو کرنا شروع کیے ہیں ان این ایکسپیڈائٹڈ فیشن. اس سے ٹرسٹ بڑھتا ہے انڈسٹری اور گورنمنٹ کے درمیان. میں آج بہت خوش ہوں اس پروگریس کو دیکھ کے، کیونکہ یہی وہ تبدیلی تھی جو نیا پاکستان نے پرومس کی تھی. اگر ہم نے ٹیکس کو صحیح طریقے سے ریفارم کر دیا تو ہم اپنے معاشرے کو اس کا بنیادی ڈھانچہ بدل سکتے ہیں، ایک انقلابی طور پہ بدل سکتے ہیں اور ایک نظریاتی طور پہ بدل سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیا پاکستان بن سکتا ہے.